کہا جاتا ہے کہ بھٹو نے 1970 کے انتخابات میں قادیانی جماعت سے مدد طلب کی تھی۔ اگرچہ بھٹو کی پارٹی تو کوئی مذہبی جماعت نہیں تھی، اشتراکیت کے پروگرام سے اپنی انتخابی مہم شروع کی تھی اور پارٹی کے پاس ایک جامع پروگرام اور ایک اچھے نظریاتی افراد کی ٹیم ضرور تھی، مگر قادیانی جماعت سے پاکستان کی مذہبی جماعتوں جن میں جماعت غیر اسلامی، مفتی محمود وغیرہ کی جماعت نے بھی مدد طلب کی تھی، اور ولی خان اور دیگر قوم پرست جماعتوں نے بھی مدد و ہمکاری کی درخواست کی تھی۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ قادیانی جماعت کا تو کوئی بڑا بینک ووٹ ہے نہیں، تو پھر ماضی اور حال کی تمام سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں کیوں کس لیے ہر انتخابات میں قادیانیوں کی مدد کی طلبگار رہتی ہیں؟ تو اس کا جواب کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں، کہ سیدھی سی بات ہے کہ پاکستان کے ریاستی انتظامیہ میں مرزئی افسران کا مکمل تسلط رہتا چلا آ رہا ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن، پولیس اور دیگر انتظامیہ جو انتخابات میں اثر انداز ہوتے ہیں، وہ مرزئی خلیفہ کی ہدایت پہ ہر صورت عمل پیرا رہتے ہیں۔ مرزئی خلیفہ کا اشارہ جس پارٹی امیدوار کے لیے گرین سگنل کر دیتا ہے تو انتظامیہ اس کے انتخابات کے نتائج پر اثر انداز ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ہر سیاسی اور دینی جماعت قادیانی تعاون کی خواستگار رہتی چلی آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ کو مسخ کرنے میں جماعت غیر اسلامی اور جماعت قادیانی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بے شک 1970 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی کے علاوہ ولی خان، جماعت غیر اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے بھی قادیانی جماعت کی مدد طلب کی تھی، اور قادیانی جماعت نے ہر ایک پارٹی سے خفیہ تعاون و مالی امداد کا وعدہ بھی کر لیا تھا، مگر جو چیز تاریخ پاکستان میں پوشیدہ رکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ 1970 کے انتخابات میں قادیانیوں کی اپنی 2 جماعتیں حصہ لے رہی تھیں، جن میں بڑی پارٹی کا نام کونسل مسلم لیگ تھا۔ اس جماعت کی 100% لیڈرشپ اور امیدواروں کا تعلق قادیانی مذہب کے پیروکاروں سے تھا، جن میں چودھری ظہور الہی مرزئی، خواجہ صفدر سیالکوٹی مرزئی، میاں ممتاز دولتانہ مرزئی، نذیر چیمہ مرزئی، نذر الرحمن مرزئی، حسین چٹھا مرزئی، سردار شوکت حیات مرزئی۔ اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ قادیانی جماعت نے کونسل مسلم لیگ جو خود بنائی تھی اور ربوہ میں بیٹھ کے بنائی تھی، اس جماعت کو چھوڑ کر کسی دوسری پارٹی کی مدد اس نے کی ہوتی۔ دس از ناٹ پاسبل۔ بے شک مغربی پاکستان میں اپنے انتخابی منشور اور زبردست الیکشن کمپین، جس میں پاکستان کے غریب طبقے نے بھرپور حصہ لیا تھا، کی مرہون منت ہی پیپلز پارٹی کامیابی ملی تھی۔ پیپلز پارٹی کو جیسا کہ جیتنے والے کے ساتھ سب ہو جاتے ہیں، تو مرزئی جماعت نے بھی بھٹو کو یہی باور کروانے کی جھوٹی مگر کامیاب کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کی جیت میں اس کا تعاون بھی شامل ہے، اور اسی وجہ سے قادیانی بھٹو سے وہ مراعات چاہتے تھے جو بھٹو ان کو دینے میں ہچکچاہٹ سے کام لیا کرتا تھا۔ اور جب بھٹو نے پاکستان کی فری میسن پر مکمل پابندی عائد کر دی، اور اس کے ساتھ ہی بھٹو نے بہت سے سرکاری افسران کو فارغ کر دیا، جس میں زیادہ تر مرزئی تھے، باشمول عمران خان کا مرزئی والد، تو مرزئی مافیا بھٹو مخالف ہو گیا تھا۔ 5 جولائی 1977 کو جب ضیاء الحق نے پاکستان میں مرزئی مارشاء اللہ کا انعقاد کیا، تو اس نے ربوہ کی ہدایت پر کونسل مسلم لیگ کو پاکستان مسلم لیگ کے نام سے ایک بڑی جماعت بنا دیا، جس میں سب چھپے قادیانیوں کو شامل کیا گیا۔ بھٹو
دور اور ضیاء دور کا یہ فرق تھا کہ بھٹو نے ہر ممکن کوشش کی کہ پاکستان کو ایک مرزئی تسلط ریاست نہ بننے دیا جائے، اور اس کے لیے بھٹو نے بہت سے اہم اور کٹھن فیصلے بھی کیے، ایسے فیصلے جن کی آج پاکستان میں سخت ضرورت ہے، اور ضیاء دور میں ہر ممکن کوشش یہ کی گئی کہ پاکستان کو مکمل طور پر قادیانیوں کے زیر دست کر دیا جائے۔ اس میں شک نہیں کہ بھٹو کا منصوبہ ادھورا رہ گیا اور ضیاء کا منصوبہ پوری طرح سے کامیاب ہو گیا، اور گزشتہ 42 سالوں سے پاکستان عملی طور پر مرزائیوں کے ہاتھ آ چکا ہوا ہے۔ جس ملک میں 95% مسلمان اور 2% سے کم مرزائی رہتے ہوں، مگر اس کے باوجود مرزائی جو پاکستان میں غیر مسلم بھی قرار دیے جا چکے ہوں، مگر اس ہی اسلامی ملک پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک بھی مرزائی بن جائے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو بھٹو پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لے جا رہا تھا، مگر بدقسمتی سے اسلام پسند، نام نہاد اسلام پسند حلقوں نے نہ صرف بھٹو کو تنہا چھوڑ دیا بلکہ اس کے شدید ترین مخالف بھی ہو گئے، اور قادیانی منصوبہ بندی کا حصہ بن کر بھٹو کی زبردست مخالفت شروع کر دی، جو دلیل ہے کہ اس ٹولے کو اسلام کی بجائے کسی اور چیز کا لگاؤ تھا۔ جیسا کہ میں کئی بار یہ سچ بیان کر چکا ہوا ہوں کہ مرزائیوں کو کافر قرار دینے کے بھٹو کے عمل پہ دینی جماعتوں نے خوش ہو کر پہلے تو بھٹو کا ہمیشہ کے لیے ساتھ دینے کا وعدہ بھی کیا، مگر صرف 2 سال کے اندر ہی یہ لوگ قادیانی امریکی پیسے کے پیچھے لگ اپنا وعدہ بھول بھٹو کو کافر، زانی، شرابی، بدکار، ہندو کا بیٹا کہہ کر پھانسی کا مطالبہ کرنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے سچائی تاریخ کی، سنو آج کے نوجوان لوگوں، یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین غداری تھی، اور ایک قادیانی منصوبہ بندی کو عملی شکل دینا تھی۔ میں یہ حقائق نئی نسل کو بار بار اس لیے بتاتا ہوں کہ وہ جان سکیں کہ اسلام و شریعت کی بات کرنے والے سب ہی اسلام دوست نہیں ہوتے، بلکہ ان میں سے بہت سے افراد اپنے مفادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ایسے افراد سے ہوشیار رہنا ہی عقل مندی ہے۔ 70 کی دہائی کے علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے مرزائیوں کو کافر قرار دیا۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے پاکستان میں ایسا آئین بنایا جس کے مطابق اسلام کے منافق کوئی قانون سازی نہیں ہوگی۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے پاکستان سے اسلام دشمن تنظیم فری میسن پہ مکمل پابندی عائد کی۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے ملک میں پہلی بار اسلامی ممالک کی طرح دیگر اسلامی ممالک کی طرح جمعے کا روز چھٹی کا قرار دیا۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے حج سے کوٹا سسٹم ختم کیا۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے ملک سے شراب پہ پابندی لگائی۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے قمار پہ پابندی لگائی۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے پہلی بار ملک کی سطح پر یوم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکاری طور پر منعقد کروانے کا سلسلہ شروع کیا۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے پاکستان کے ریاستی اداروں سے مرزائیوں کو ہٹانے کا درست عمل شروع کیا۔
علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے مرزائیوں کو ریاست پاکستان اور اسلام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے مرزائیوں پہ اسلامی شاعر استعمال کرنے پہ پابندی لگائی۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے مرزائیوں کے پاسپورٹ کے خانے میں غیر مسلم لکھے جانے کا قانون بنایا۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے واحد کامیاب اسلامی سربراہ کانفرنس لاہور میں منعقد کروائی۔ علماء کا دینی فرض بنتا تھا کہ وہ ایک ایسی حکومت کا ساتھ دیتے جس نے اسلامی بلاک بنانے کی کوشش کی، اسلامی فوج بنانے کی کوشش کی، اسلامی ایٹم بم بنانے کا آغاز کیا، مسلمانوں کے آپسی معاملات طے کرنے کے لیے اقوام متحدہ جانے کی بجائے اپنے طور پر حل کرنے کا کہا۔ 1973 میں عرب اسرائیل اور 1974 میں ترک یونان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ دینے والی بھٹو حکومت کا ساتھ دینا مسلمانوں کا، علماء کا فرض اولین بنتا تھا، مگر اسلام کی سربلندی کا نعرہ لگانے والوں نے گزشتہ صدی کی ایک بدترین غداری یہ کی کہ یہود و نصارہ، قادیانی اور جماعت غیر اسلامی کے بنائے اسلام اور پاکستان دشمن منصوبے پہ عمل کرتے ہوئے اسلام دوست حکومت کو ختم کر کے پاکستان کو مکمل طور پر مرزائیوں کے حوالے کر دیا۔ اسلام پسندوں کا حال یہ کہ مرزائیوں کو کافر قرار دینے کا شرف خدائی پانے والوں کو تو یہ کافر قرار دیتے رہے، پھانسی پہ لٹکانے کا کہتے رہے، اور جس ضیاء نے حکومت میں آتے ہی بھٹو کے نکالے تمام مرزائیوں کو بحال کیا۔ بھٹو دور کے ملک دشمن سرگرمیوں میں ملوث گرفتار مرزائی قیدیوں کو رہا کرنے والے مرزائی خلیفہ کی بات کو دہرانے والے کہ مسلمان ہونے کے لیے کسی ادارے یا شخص کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، اور اس عبارت کو ملک بھر میں پمفلٹ بنا کے پھیلانے پر علماء اسلام نے ضیاء پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کوئی تو ہوتا جو ضیاء سے پوچھتا کہ تم نے 64 قادیانی قیدی جو تحریب کاری ملک دشمن اور اسلام دشمن سرگرمیوں میں ملوث تھے ان کو کیوں رہا کیا؟ کوئی تو ہوتا جو ضیاء سے پوچھتا کہ جس مرزائی میجر جنرل عبدالسعید نے 1974 میں قادیانی گنڈوں کو کاکول اکیڈمی میں پناہ دی، جس کی وجہ سے بھٹو نے اس کو فوج سے نکال دیا تھا، کوئی تو ہوتا ضیاء سے پوچھتا کہ تم نے اس ہی مرزائی کے بیٹے مرزائی میجر جنرل کو کیوں بحال کر کے بلوچستان کا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر لگایا؟ کوئی تو ہوتا جو ضیاء سے پوچھتا کہ جس نے 1953 کی قادیانی مخالف تحریک میں مسلمانوں کو شہید کرنے والے جنرل رحیم کو کیوں کس وجہ سے بلوچستان کا گورنر بنایا؟ وہ بلوچستان جس کو قادیانی اپنی خلافت کا ملک بنانا چاہتے ہیں۔ سیالکوٹ کا مشہور و معروف قادیانی اسلام کے نام پہ بنی مجلس شورا کا چیئرمین بنا دیا گیا، جس کا نام خواجہ صفدر تھا۔ اس مجلس شورا میں کھلے قادیانیوں کو مسلمان کے طور پہ ممبر بنایا گیا، مگر کسی بھی عالم دین نے ضیاء پہ اعتراض نہ کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، قادیانیوں کو مسلمان کے نام پہ بنی مجلس شورا کا چیئرمین بنا دیا، ان کو ممبر بنا رہے ہو، یہ تو کفر ہے، غداری ہے اسلام سے۔ مگر علماء کی خاموشی، کیا یہ دین سے غداری ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی کذاب کے نام نہاد صحابی عبداللہ ہارون کے بیٹے محمود ہارون کو ضیاء مرزائی نے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ بنایا، مگر کسی بھی ختم نبوت تنظیم نے شور نہ مچایا کہ ضیاء مرزائی کے 11 سالہ دور میں اکثریت وزیر، مشیر، فوجی جرنیل، عدلیہ شناخت شدہ مرزائیوں سے پر تھا۔
مگر اس کے باوجود ضیاء مرزائی کو جماعت غیر اسلامی دیوبندی اور وہابی جماعتیں ضیاء حکومت کی بھرپور مدد کرتے رہے، حتیٰ کہ وہ پیر کریم بے شریف والا اور قاری شیر افضل تو ابھی بھی زندہ ہے، اور لولاک رسالے کے ایڈیٹر مولوی تاج محمود، یہ تینوں وہ دیوبندی افراد تھے جنہوں نے بارہا اپنی جماعت کو ضیاء کے مرزائی ہونے کی خبر دی، مگر دیوبندی مرکزی قیادت نے ضیاء مرزائی حکومت کی مدد جاری رکھی۔ وجہ صرف یہی تھی کہ ضیاء دیوبندی علماء کی جیبوں کو بھر دیا کرتا تھا، اور یہی حال جماعت غیر اسلامی کا تھا۔ انہوں نے خدام احمدیہ کے دہشت گردوں کے ساتھ مل کر 1977 میں مرزائی مخالف بھٹو حکومت کی حکومت کو ختم کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، دہشت گردی کی، بینک لوٹے، لوگوں کو مارا، رتن سینما کو آگ لگا دی، پیلی بلڈنگ کے اوپر لوگوں کو چھتوں سے گرا کے تو شہید کر دیا گیا، جن میں جماعت غیر اسلامی کے قادیانی نواز گنڈے، لیاقت بلوچ، مسعود بٹ اور اوریا مقبول جان وغیرہ یہ سب شامل تھے۔ ماضی میں علماء کی کوتاہیوں اور دیوبندی جماعت غیر اسلامی کی دین فروشی کے سبب پاکستان مرزائیت کا گہوارہ بن چکا ہوا ہے، مگر موجودہ دور میں بھی ختم نبوت کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے صرف اور صرف فائدہ قادیانیوں کو ہی ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ پاکستان کے اداروں سے مرزائیوں کو ہٹانے اور چھپے قادیانیوں کو بے نقاب کر کے پاکستان کے اداروں، اقتدار کے ایوانوں، فوج وغیرہ میں اسلام و پاکستان کے پاسداروں کو لانا ہے۔ مگر اس اہم ترین مسئلے پہ علماء کا سکوت دلیل ہے کہ نہ ماضی میں انہوں نے مرزائیت کے سیلاب کو روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی یا راست قدم اٹھائے، اور نہ ہی موجودہ دور میں ایسا کر پا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غازی علم الدین، شہدائے 1953، ذوالفقار علی بھٹو چیمہ یا ممتاز قادری اور دیگر مرزائی مخالف افراد کا تعلق علماء کی بجائے عام دنیا دار قسم کے افراد سے ہی ہے کہ اللہ نیتوں کے حال سے واقف ہوتا ہے اور نیت کی بنیاد پہ ہی شرف عطا کرتا ہے۔ اگرچہ یہ جھوٹا تاثر دیا جاتا ہے کہ بھٹو نے علماء کے دباؤ میں آ کر مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا، مگر تاریخ کی گواہی یہ ہے کہ مئی 1974 کے آخر میں قادیانی مخالف تحریک کا آغاز ہوا تو ابھی یہ تحریک جاری ہی تھی کہ بھٹو نے 13 جون 1974 کو ہی قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا: جو شخص ختم نبوت پہ یقین نہیں رکھتا وہ لازماً مسلمان نہیں ہے۔ ربوہ کے واقعات سے تعلق رکھنے والے سارے مسئلے کو جولائی کے پہلے ہفتے میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ حکمران جماعت کے اراکین پر پیپلز پارٹی کی طرف سے کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالا جائے گا اور انہیں مکمل آزادی ہوگی کہ وہ 90 سالہ پرانے اس اہم اور نازک مسئلے کو عوام کی اکثریت کی خواہشات، ایمان اور عقیدے کی بنیاد سے مستقل طور پر حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے کے مسئلے پر میں آمرانہ طور پر خود کوئی فیصلہ کرنا پسند نہیں کرتا۔ جمہوری طریقہ کار یہی ہے کہ اس اہم مسئلے پر عوام کے منتخب نمائندے خود سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں۔ میں قادیانیوں کے مسئلے کا جمہوری، منصفانہ اور صحیح فیصلہ کروں گا اور مجھے اپنے فیصلے پر ہمیشہ فخر ہوگا۔ یہ فیصلہ کرانے کے لیے وقت کی قید نہیں لگائی جا سکتی۔
ختم نبوت کا مسئلہ ہرگز متنازع نہیں ہے، فیصلہ تو دراصل ہو چکا ہوا ہے، اور یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ جو شخص ختم نبوت کا قائل نہیں وہ کسی بھی صورت مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اسے ایک ضابطے کے تحت لانا باقی ہے۔ بھٹو شہید نے مزید یہ کہا کہ گزشتہ عام انتخابات میں قادیانیوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں خرید تو نہیں لیا، ووٹ تو ہمیں دوسرے فرقوں نے بھی دیے، مگر ہم ان کے محتاج تو نہیں۔ میں صرف اللہ کا محتاج ہوں اور پاکستان اور اس کے عوام سے وفاداری میرا ایمان ہے، میں وہی کروں گا جو میرا ضمیر کہے گا۔ میں ذوالفقار علی بھٹو مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، کلمے کے ساتھ پیدا ہوا تھا اور کلمے کے ساتھ مروں گا، ختم نبوت پر میرا ایمان کامل ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں نے ملک کو جو دستور دیا ہے اس میں ختم نبوت کی اتنی ٹھوس ضمانت نہ دی گئی ہوتی۔ 1956 اور 1962 کے آئین میں ایسی کوئی ضمانت کیوں نہیں دی گئی تھی؟ حالانکہ قادیانی مسئلہ 90 سال پرانا ہے، یہ شرف مجھ گناہگار کو حاصل ہوا ہے کہ ہم نے اپنے دستور میں صدر اور وزیر اعظم کے لیے ختم نبوت پر کامل ایمان کو لازمی شرط قرار دیا ہے۔ ہم نے یہ ضمانت اس لیے دی ہے کہ ہمارے ایمان کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے آخری رسول ہیں پر ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے ملک کو نیا عوامی دستور دیا اور انشاءاللہ عوام کے تعاون سے قادیانیوں کا مسئلہ مستقل طور پر حل کر دوں گا۔ انشاءاللہ عوام کے تعاون سے قادیانیوں کا مسئلہ مستقل طور پر حل کر دوں گا۔ یہ اعزاز بھی مجھے ہی حاصل ہوگا اور یوم حساب خدا کے سامنے اس کام کے باعث سرخرو ہوں گا۔ اب ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ بھٹو نے مولویوں کے دباؤ میں آ کے مرزائیوں کو کافر قرار دیا تھا، یا شاہ فیصل تو خود مرزائیوں کے ساتھ تھا، مرزائیوں کو حج کروایا کرتا تھا، مرزائیوں کو فنانشل سپورٹ کیا کرتا تھا، مرزائیوں کے ساتھ اس کے دوستانے تھے، مرزائیوں اور یہود و نصارہ کے ساتھ مل کے وہ بہنچو تو خود سور کھایا کرتا تھا۔ تم لوگ کہتے ہو کہ جی شاہ فیصل کے کہنے پر اس نے دیا۔ شاہ فیصل تو بالکل مرزائی نواز تھا، اور اس کا یقیناً جو مرزائی نواز ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بہرحال جو شخص بھٹو کو بزدلی کا طعنہ دیتا ہے وہ قادیانی پروپیگنڈے پہ چلتا ہے۔ اگر کوئی سچا عاشق رسول ہوگا تو وہ اپنے بھٹو کے بارے میں غلط الفاظ بولے واپس لے کر اعلان کرے گا کہ اللہ نے بھٹو کو ایک عظیم شرف عطا کیا، وہ ایک سچا عاشق رسول تھا اور مرزائیوں نے اس کو شہید کیا، اس لیے بھٹو ناموس رسالت کا شہید ہے۔ دوسری صورت میں مرزائیوں کو کافر قرار دینے والے سے مرزائی تو حسد کرتے ہیں، اور اگر کوئی مرزائی نقل کرتا ہے تو اللہ کے سامنے تو سب نے جواب دینا ہی ہے نا۔ یوں بھی قومی اسمبلی میں مرزائیوں کے بارے میں اگست 1974 میں بحث شروع ہوئی اور 7 ستمبر کو فیصلہ آ گیا۔ فیصلے میں مرزائیوں کو کافر قرار دیا گیا، مگر بھٹو نے اس سے 2 ماہ قبل ہی مرزائیوں کو کافر قرار دے دیا تھا۔ بھٹو کے اس فیصلے کی وجہ سے قادیانی جماعت اور اس کے اتحادی جماعت غیر اسلامی وہابی دیوبندی آج تک بھٹو سے شدید نفرت، حسد اور اس کو برے الفاظوں سے یاد کرتے ہیں، جن میں مرزائیوں کے پیچھے نماز ادا کرنے والا سور کی اولاد اور یا مقبول شیطان جس کو خادم حسین عاشق رسول کہتا پھرتا ہے، اور وہ یوسف قذاب سے بدفعلی کروانے والا زاد حامد، یہ لوگ سر فہرست ہیں کہ بھٹو کے خلاف ہر وقت بکواس کرتے رہتے ہیں۔
چھپے قادیانیوں کی اور قادیانی ایجنٹوں کی پہچان کرنی ہو تو بھٹو کے بارے میں سوال کرو۔ اگر وہ یہ کہیں کہ بھٹو زانی شرابی رافضی پھانسی کے خوف سے غش کھا گیا، بھٹو کی پھانسی پہ کوئی بازار بند نہیں ہوئے، لوگوں نے خوشیاں منائی، تو سمجھ لیں کہ یہ اندر سے کیا ہیں۔ نئی نئی بولیاں سننے کو ملتی ہیں، بھٹو کی بیوی رافضی، بھٹو زانی شرابی، یہ وہ ساری چیزیں۔ اور پھر آج کل نیا جی بھٹو کی تعریف کیوں کریں؟ کیا بھٹو نے سومناتھ پہ قبضہ کیا تھا؟ تو سمجھ لیں یہ لوگ اصل میں قادیانیوں کی وہی بولی بول رہے ہیں جو 1974 سے ہی مرزائیوں نے شروع کی تھی۔ بے شک ایک مسلمان کے نزدیک لاکھوں کروڑوں سومناتھ مندروں کی فتح سے بھی بڑا کارنامہ مرزائیوں کو کافر قرار دینے کا ہے۔ بہرحال شیطانی اور روحانی قوتوں کا ٹکراؤ ازل سے ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ میری رائے میں دجالی قوتوں کے تعاون سے مرزا قادیانی کو اس لیے قادیانی مذہب کا فتنہ پیدا کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کو مکمل پلیٹ فارم فراہم کیا گیا تھا ایک نیا مذہب بنانے کے لیے کہ اہل اسلام اور عیسائی عقیدے کے مطابق دجال کو ختم کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے ظہور پذیر ہوں گے، اور دجالی قوتوں کی ہدایت پہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھائے جانے کے عقیدے کو رد کر کے ان کی قبر کشمیر میں ہے کا جھوٹا شوشہ چھوڑ دیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان جس جہاد کبیر کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہے ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام کے آنے اور مہدی علیہ السلام کے جہادی لشکر کا عقیدہ ہی مسلمانوں کے ذہن سے زائل کر دیا جائے تو دجالی قوتیں یہ سمجھتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر ظہور پذیر ہو بھی جائیں گے تو مسلمان ان کو اس لیے رد کر دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو فوت شدہ ہیں، اور فوت شدہ کیسے آ سکتے ہیں دنیا میں؟ لہٰذا روحانی حکم کی ضد میں شیطان اپنی ہر تدبیر آزماتا رہتا ہے۔ مرزا کا دعویٰ بھی اس ہی کا ایک نمونہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ عبداللہ بھی قادیانی تھا اور قادیانی جماعت کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے کشمیر کا سے غداری کی۔ پھر پاکستان آرمی کے انگریز سربراہ نے فرقان فورس تشکیل دی۔ مقصد یہ تھا کہ ہری سنگھ سے کشمیر کو چھین کر مرزا بشیر احمد قادیانی کو سونپ دیا جائے۔ موجودہ حالات میں اسی دجالی قوت کی ایما پر مودی نے کشمیر میں ایک ایسی پالیسی اپنائی ہے، اگر پاکستان فوج میں مسلمانوں کا کنٹرول ہوتا تو لازمی جنگ ہو جاتی، مگر کیونکہ موجودہ دور میں مرزائی حکمرانی ہے، جرنیل باجوہ، عمران خان وغیرہ یہ سب بینچود مرزائی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور خود بھی مرزائی ہیں۔ انہوں نے کشمیر کو بھارت کے پاس اس لیے جانے دیا ہے کہ دجالی قوتوں کا منصوبہ یہی ہے کشمیر نہ تو بھارت اور نہ ہی پاکستان کا حصہ بنے، اور کشمیر کو بفر زون بنا وہاں قادیانی جماعت کا تسلط بنا کر باقاعدہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کروا کر دنیا بھر کے صہیونی سیاحوں کو کشمیر میں لایا جائے اور یہ پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام مردہ دفن ہو چکے ہوئے ہیں، لہٰذا یہ مسلمانوں کا یا عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہی باطل ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے۔ یہ ایک شیطانی چال ہے، دجالی چال ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دجال کا یہی ارادہ ہے کہ وہ کشمیر کو قادیانی تسلط میں دے کر وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا مزار بنائے، اور اس کے لیے مرزائی اور مودی ایک ہی پیج پر ہیں۔ افغانستان میں دجالی قوتوں نے طالبان کو ایک بڑی قوت بنایا تاکہ
امریکہ اگر وقتی طور پر اپنی فوجیں نکال بھی لے تو افغانستان میں نسلی جنگوں کے بعد افغانستان کی تقسیم ہونے پر امریکہ پھر امن کے بہانے نئی ریاستوں میں اپنی فوج اتار دے۔ پاک بھارت کشیدگی، کشمیر میں غیر یقینی صورتحال، امریکہ ساختہ طالبان کا ظہور، افغانستان کی تقسیم، پاکستان میں مرزائی تسلط، عربوں کا دجال سے بھرپور تعاون، آنے والے خطرات ایک نوشتہ دیوار ہیں جس سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ مرزائی تسلط سے نجات پائی جائے، اور خاص طور پہ فوج کا مسلمان طبقہ باجوہ اور عمران کو فوری گرفتار کر کے تمام مرزائیوں کو اداروں سے نکال دیں اور کشمیر میں بھارت کی جارحیت کا بھرپور عسکری جواب دیا جائے۔ جنگ مودی یا شیو سینا نے نہیں، بھارت کی فوج نے کرنی ہے۔ بھارتی فوج ہرگز جنگ نہیں کرنا چاہتی۔ 2-3 دن کی اگر لڑائی بھی ہوگی تو اس کے بعد بھارتی جنرل مودی کو مذاکرات کی ٹیبل پر جو ہے وہ خود لے کر آئیں گے، اور یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی فتح ہوگی جس سے خطے کی سیاست بدل جائے گی۔ پاکستان دشمن افغان جس بھارت پہ مان کر کے پاکستان مخالفت میں حد سے بڑھ جاتے ہیں ٹھنڈے ہو جائیں گے، بلوچستان میں شورش ختم ہو جائے گی اور عرب ممالک بھارت سے دور تر ہو جائیں گے۔ وقت کی ضرورت یہی ہے کہ ایک اگریسو پالیسی اپنائی جائے، ایک مضبوط لیڈرشپ لائی جائے۔ مرزائی ہٹاؤ تحریک کا مطالبہ پاکستان میں سرکاری طور پر 7 ستمبر کے دن کو جشن ختم نبوت کے نام سے منسوب کیا جائے اور بھٹو شہید کو اس کا ہیرو قرار دیا جائے۔ جیے بھٹو، سدا بھٹو جیے۔ بھٹو سے حسد کرنے والوں، مرزائیوں اور ان کے حواریوں پہ لعنت بے شمار۔ پاکستان زندہ باد۔ مرزائی ہٹاؤ تحریک۔